ایک تو ہزاروں گھوڑوں کے دوڑنے کے شور میں رستم کی آواز سواروں تک نہیں پہنچ رہی تھی، دوسری دشواری یہ کہ گھوڑے رستم کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ اب جنگل میں سے چھپے ہوئے کم و بیش 500 گھڑ سوار نکلے۔ ان کی قیادت سالار ہاشم بن عتبہ کر رہا تھا۔ مجاہدین کے لشکر نے ایک بار پھر نعرے لگانے شروع کر دیے، کمک آ گئی، مدد آ گئی۔ کوئی کمک اور کوئی مدد نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ایک دھوکہ تھا جو دشمن کو دیا جا رہا تھا۔ اسی لشکر کے چند ہزار گھڑ سواروں کو جنگل میں چھپا دیا گیا تھا۔ دوسرا دھوکہ اونٹوں پر غلاف چڑھا کر دشمن کے ہاتھیوں اور گھوڑوں کو دیا جا رہا تھا۔ ہاشم بن عتبہ کے سواروں نے پہلو کی طرف سے فارس کے بڑھتے ہوئے سوار دستے پر حملہ کر دیا۔ سامنے سے مجاہدین نے ان سے ٹکر لی۔ فارسیوں کے گھوڑے اونٹوں سے برکے ہوئے بکھر گئے تھے۔ مجاہدین نے انہیں بہت نقصان پہنچایا، لیکن غلافوں والے اونٹ اپنے گھوڑوں کو بھی ڈرا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فارسی پیادوں نے اونٹوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص محل کے بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پیغام لکھ کر نیچے پھینکا جو قاصد نے فوراً قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ تک پہنچا دیا۔ اونٹوں کو فوراً پیچھے لاؤ، ان سے اپنے گھوڑے بھی ڈر رہے ہیں اور یہ زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ اونٹوں کو میدان سے نکال لیا گیا۔ یہ دھوکہ خاصا کامیاب رہا تھا، لیکن رستم کے پاس نفری کی کمی نہیں تھی، سواروں کی کمی نہیں تھی اور اس کے تمام ہاتھی محفوظ تھے۔ رستم نے سوار دستوں سے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ ہاشم بن عتبہ اور قیقہ بن عامر کے گھڑ سوار پہلوؤں سے ان پر حملے کرتے تھے۔ ان حملوں سے مجاہدین پر فارسیوں کا دباؤ کم ہوتا تھا اور مجاہدین ذرا سنبھل جاتے اور لمحہ دو لمحہ دم لے لیتے۔ بعض اوقات فارسی ایسا شدید اور اتنا سخت حلہ بولتے تھے کہ مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑتا تھا، اور 2-3 مرتبہ یوں بھی ہوا کہ مجاہدین اتنا پیچھے ہٹائے کہ گمان ہوتا تھا جیسے اب آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ مجاہدین کی ایک محرومی تو یہ تھی کہ ان کی نفری دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ یہ 1 اور 3 کا مقابلہ تھا۔ دوسری کمزوری یہ پیدا ہو گئی کہ تیسرا دن تھا، مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور ان کے جسم شل ہو گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں فارس کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ ان کے دستے باری باری آرام کر لیتے تھے۔ بعض دستے پورا دن لڑائی میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے۔ مجاہدین اب جسمانی توانائی سے نہیں، روحانی طاقت سے لڑ رہے تھے، اور وہ اسی اللہ سے مدد مانگ رہے تھے جس کی راہ میں وہ لڑ رہے تھے۔ جنگل میں چھپے ہوئے مسلمان گھڑ سوار تھوڑی تعداد میں نکلتے اور پہلو سے حملے کرتے اور دوسری طرف نکل جاتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے لشکر پر دباؤ کم کرنے کے لیے ہاشم بن عتبہ کو پیغام بھیجا کہ اب اپنے حملوں کا طریقہ بدل دو۔ اپنے تمام سواروں کو، جن کی تعداد تقریباً 6000 تھی، انہیں حصوں میں تقسیم کر دو۔ دور پیچھے ایک حصے کو دائیں اور دوسرے کو بائیں لے جا کر دشمن کے پہلوؤں سے حملہ کرو۔ یہ حملہ فارسیوں کے لیے غیر متوقع تھا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کو انہوں نے اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ اب وہ آگے نہیں آ سکیں گے اور پسپا ہو جائیں گے، لیکن ہاشم اور قیقہ کے سواروں نے پہلوؤں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ مجاہدین کے قدم جو پیچھے کو ہٹ رہے تھے وہ آگے بڑھنے لگے اور اب فارسیوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ رستم نے اپنی فوج کو یوں پیچھے ہٹتے دیکھا تو اس نے تمام ہاتھیوں کو ایک ہی بار آگے کر دیا۔ اس کا حکم وہی تھا جو پہلے بھی وہ دے چکا تھا کہ ہاتھیوں سے اتنے تیر اور اتنی برچیاں برساؤ کہ کوئی مسلمان زندہ نہ رہے۔ ہاتھی کالے پہاڑ کی طرح آ رہے تھے۔ وہ اتنے بدمست تھے کہ سونڈیں اوپر اٹھا کر چنگھاڑتے تھے۔ فارسیوں کے اپنے گھوڑے تو اس چنگاڑ کے عادی تھے، لیکن مسلمانوں کے گھوڑے اس کرخت اور بلند آواز سے ڈر جاتے تھے۔ قادسیہ کی پہلے 2 دن کی لڑائی میں کچھ فارسی جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے تھے۔ انہیں پرانے محل کے اندر رکھا گیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے ایک ہی روز پہلے ایک فارسی قیدی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان فارسیوں سے پوچھو کہ ان میں کوئی ہے جو ہاتھیوں کے متعلق مجھے کچھ بتا سکے۔ جو قیدی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے سامنے لے جایا گیا وہ مہاوت تھا۔ وہ ہاتھی سے گرا تھا تو اس نے التجا کی تھی کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ وہ ہتھیار ڈال رہا ہے اور قید میں جا کر سوچے گا کہ اسے اسلام قبول کر لینا چاہیے یا نہیں۔ مجھے ہاتھی کی خصلت کے متعلق بتاؤ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اور یہ بھی بتاؤ کہ ہاتھی کو کس طرح مارا جاتا ہے۔ ہاتھی کی خصلت یہ ہے، مہاوت نے بتایا، کہ یہ جب اکیلا ہوتا ہے تو اس پر وحشت طاری رہتی ہے، اور جب اس کے ارد گرد مانوس انسان اور جانور ہوں تو اس کی وحشت محبت میں بدل جاتی ہے۔ پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ کس پر حملہ کرنا ہے، کسے مارنا ہے اور کسے چھوڑنا ہے۔ پھر اسے میدان جنگ میں کیوں لاتے ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم مجھے غلط نہیں بتا رہے؟ نہیں سپہ سالار، مہاوت نے جواب دیا، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ ہاتھی کو لڑائی میں اس لیے لاتے ہیں کہ اس کے ہودے میں تیر انداز اور برچی باز ہوتے ہیں جو ہاتھی کو گھما پھرا کر دشمن کو مارتے ہیں۔ پھر ہاتھی کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن کی طرف دوڑتا ہے تو اس کی صفیں بکھیر دیتا ہے۔
आगे बढ़ते दुश्मन को पीछे भगा देता है और जो इसकी लपेट में आ जाए उसे सूंड में लपेटकर ऊपर को फेंकता है। वो आदमी इतनी बुलंदी से गिरकर मर जाता है और किसी को टक्कर मारकर गिरा देता है और उस पर पांव रखकर कुचल देता है। मैंने आपको बताया है कि पहले ये दोस्त और दुश्मन में फर्क महसूस नहीं करता और इसे ये पता नहीं चलता कि किसे मारना और किसे छोड़ना है। ये कैफियत ज्यादा देर नहीं रहती। महावत इसे इसकी गर्दन पर बैठकर ऐसे इशारे देते हैं कि इसे मालूम हो जाता है कि ये दोस्त है और वो दुश्मन है। आपने पूछा है कि इसे किस तरह मारा जाता है। मैं महावत हूँ, सिर्फ महावत ही बता सकता है कि हाथी से दोस्त और दुश्मन की पहचान किस तरह कराई जाती है। हाथी को जान से मारना आसान नहीं। इसे बर्छियां और तलवारें मारते चले जाओ, ये मुकाबला करेगा और जो इसकी जद में आएगा उसे जान से मार देगा। हाथी को बेकार करने के लिए इसकी आंखों में बर्छी मारो और इसकी सूंड काट दो। अब जंग के तीसरे रोज फारसियों ने हाथियों को एक सफ में आगे बढ़ा दिया था। अल्लामा बलाजरी ने लिखा है कि इनमें दो हाथी गैर मामूली तौर पर बहुत बड़े और हैबतनाक थे। इनमें एक तो वही सफेद हाथी था जिसका पहले जिक्र आ चुका है और दूसरा स्याह रंग का था। सफेद का नाम अबियद और स्याह का अजरब था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खास तौर पर देखा कि जिस तरफ ये दोनों जाते हैं बाकी हाथी उसी तरफ जाते हैं। ये दोनों बहुत ही बदमस्त लगते थे। इन सब हाथियों ने आगे आकर कयामत बर्पा कर दी। इनके होदों से तीरों और बर्छियों की बौछारें आती थीं और हाथियों को देखकर घोड़े और आदमी डर डर कर भाग रहे थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास ये सूरत हाल देखकर परेशान हो गए। उन्हें महावत की बातें याद आ गईं। उन्होंने बालाखाने की खिड़की के नीचे खड़े कासिद से कहा कि कैका और आसिम से कहो कि फौरन मेरे पास आएं। कैका और आसिम लड़ाई से निकलकर साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। कौन है तुम दोनों के सिवा जो इन हाथियों को रोक सकता है? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाथियों की आंखों में बर्छी मारो, इनकी सूंडें काट दो। तुम दोनों सफेद हाथी को संभालो। उन दोनों के जाने के बाद साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु असद के दो मशहूर बहादुरों हम्माल बिन मालिक और रुबैल अमर को बुलाया और उन्हें कहा कि वो स्याह हाथी को संभाले। उन्हें भी कहा था कि हाथी की आंखों में बर्छी मारे। हाथियों की आंखों में बर्छी मारना तो कोई मुश्किल काम नहीं था। मुसलमानों में ऐसे माहिर बर्छीबाज मौजूद थे जो कुछ फासले से सही निशाने पर बर्छी फेंकने की महारत रखते थे, लेकिन किसी हाथी के करीब जाना खुदकुशी के बराबर था। इनके होदों से तीर और बर्छियां आती थी। कैका और आसिम ने सफेद हाथी तक पहुंचने का ये तरीका इख्तियार किया कि चंद एक सवारों और चंद एक प्यादों को आगे भेजा कि वो हाथी को घेरे में ले लें। 3-4 सवार तीरंदाजों से कहा कि वो खुदे में बैठे हुए तीरंदाजों पर तीर फेंकते रहें ताकि वो सर ऊपर न कर सके। सवार और प्यादा मुजाहिदीन खूरेज मार्का लड़कर हाथी तक पहुंच गए। एक सवार ने लंबे नेजे से महावत को गिरा लिया। तीरंदाजों ने होदे पर तीर फेंकने शुरू कर दिए। फील सवार होदे में सर नीचे करके दुबक गए। कैका और आसिम घोड़ों से उतरकर हाथी की तरफ दौड़े। उनके हाथों में बर्छियां थी। मुश्किल ये थी कि हाथी सर को दाएं बाएं करता था। उसने जरा सा सर साकिन किया तो कैका और आसिम की बर्छियां उसकी आंखों में उतर गईं। हाथी बड़ी जोर से चिंघाड़ा और सूंड ऊपर नीचे मारने लगा। कैका ने बर्छी फेंककर तलवार निकाली और एक ही भरपूर वार से सूंड मस्तक से अलग कर दी। उधर बनु असद के जांबाजों हमाल और रबैल ने स्याह हाथी पर बिल्कुल इसी तरह हमला किया, लेकिन उसकी सिर्फ एक आंख में बर्छी दाखिल हो सकी। इन जांबाजों में से किसी एक ने उस हाथी की भी सूंड काट दी। स्याह हाथी तो चीखता चिंघाड़ता फारसियों की तरफ दौड़ पड़ा और उन्हें कुचलता गया। वो घोड़ों को टक्करें मारता था और घोड़े बिदक बिदक कर बेलगाम होते और भागते थे। फारसियों की तरतीब तबाह हो गई। मुसलमानों के लिए यह मौका अच्छा था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म भेजा था कि तमाम दस्ते दुश्मन पर टूट पड़ो, मगर इस हुक्म की तामील न हो सकी क्योंकि सफेद हाथी जिसकी दोनों आंखें जाया हो गईं और सूंड कट गई थी, चीखता चिंघाड़ता मुसलमानों की तरफ आ गया। उसकी आवाज बड़ी ही खौफनाक थी। घोड़े भी और इंसान भी उससे बचने के लिए अंधाधुंध भाग रहे थे। ये दोनों हाथी बाकी हाथियों के सरदार थे, इसलिए कुछ स्याह हाथी के पीछे चले गए और कुछ सफेद हाथी के पीछे। ये दोनों हाथी खतरे के वक्त की आवाजें निकालते थे जो हर हाथी समझता था, इसलिए तमाम हाथी बेकाबू होकर भाग रहे थे। वो अपनों को भी दुश्मन समझ रहे थे। स्याह और सफेद हाथियों के माथों से जहाँ से सूंडें कटी थीं, खून आबशार की तरह गिर रहा था। दोनों तरफ के लश्कर बुरी तरह उखड़ और बिखर गए थे और हाथियों ने दोनों तरफ के कई आदमियों को मार डाला था। स्याह हाथी दरिया की तरफ जा रहा था। सब हाथी उसके पीछे गए। सफेद हाथी बगैर आंखों के देख तो नहीं सकता था, लेकिन कानों से आवाज की समत मालूम कर सकता था कि उसके साथियों की आवाजें किधर से आ रही हैं। वो उसी समत को दौड़ पड़ा। स्याह हाथी दरिया में उतर गया। तमाम हाथी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए दरिया में उतर गए। सफेद हाथी भी दरिया पर पहुंच गया और अपने साथियों के पीछे गया। इसके बाद ये हाथी कभी नजर न आए। हाथियों के मुकाबले के सिलसिले में एक और जांबाज का जिक्र जरूरी मालूम होता है। मुअर्रिखों से खास तौर पर खिराज तहसीन पेश किया है।
یہ تھا امر مادی کرب، جس کی بہادری کی داستانیں حیرت انگیز رہیں اور ہاتھیوں کو بیکار کرنے کے لیے اس نے ایسی جرت کا مظاہرہ کیا جسے خودکشی کی کوشش کے مترادف کہا جا سکتا ہے۔ اس نے جب قیقہ، عاصم، حمال اور ربیل کو سفید اور سیاہ ہاتھیوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اپنے قبیلے سے مخاطب ہوا۔ میں اپنے سامنے والے ہاتھی پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، اس نے کہا، تم میرا ساتھ دینا ورنہ مہدی کرب مارا گیا تو دوسرا مادی کرب پیدا نہ ہوگا۔ اس نے تلوار تانی اور سامنے والے ہاتھی کی طرف دوڑ پڑا اور اس ہاتھی تک پہنچ بھی گیا، لیکن ان سپاہیوں نے جو ہاتھی کے ارد گرد تھے اسے گھیر لیا۔ گرد اتنی زیادہ تھی کہ مادی کرب کے ساتھی نہ دیکھ سکے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ عین اس وقت فارسیوں کے کچھ دستوں نے مجاہدین کے لشکر سے اس طرف حملہ کر دیا۔ ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ مادی کرب کا کسی کو خیال نہ رہا۔ اس کے فوراً بعد سفید اور سیاہ ہاتھیوں نے ادھم مچایا تو دونوں لشکروں کے درمیان میدان خالی ہو گیا۔ تب مادی کرب نظر آیا۔ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا کیونکہ سر تاپا وہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں اتنی برشیاں لگی تھیں کہ زخم گنے نہیں جاتے تھے، پھر بھی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ گرا نہیں تھا۔ حیران کن امر یہ ہے کہ دوسرے دن مادی کرب لڑائی میں موجود تھا۔ ہاتھیوں نے دونوں طرف کے لشکروں کو بکھیر دیا، نہ کوئی ترتیب رہی نہ جمعیت رہی۔ اپنے لشکر کو یکجا کرنے کے لیے ادھر سالاروں اور ادھر جرنیلوں کو بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑی۔ مسلمان چونکہ تھوڑے تھے اس لیے انہوں نے فارسیوں سے پہلے صف بندی کر لی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے بالا خانے سے ایک پیغام لکھ کر پھینکا جو قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ کے نام تھا۔ پیغام یہ تھا، سارے لشکر کو یہ پیغام پڑھ کر سنا دو، ہاتھیوں کا میدان سے بھاگ کر دریا میں چلے جانا اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہارے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، پھر بھی ثابت قدم رہو۔ آج کا دن اور آج کی رات آتش پرستوں کے لشکر کو نہ دیکھو، تم دیکھو گے کہ جس طرح ان کے ہاتھی دریا میں ڈوبے ہیں اسی طرح یہ بھی دریا میں کودیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شاید یہ پیغام رستم کے کانوں تک پہنچ گیا تھا یا ان فلک شگاف ناروں نے رستم کو مشتعل کر دیا تھا جو مجاہدین نے اپنے سپہ سالار کا پیغام سن کر لگائے تھے۔ اس پیغام کو وہ اللہ کا پیغام سمجھ رہے تھے۔ رستم نے اپنے آدھے سے زیادہ دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رستم نے ہاتھیوں کی خفت کو مٹانے کے لیے اتنا زبردست حملہ کرایا تھا۔ رستم کو معلوم نہ تھا کہ حملہ کرانے سے ہی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، نہ زیادہ نفری اور زیادہ گھوڑوں سے حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ حملے نفری کے زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ حوصلہ اور جذبہ زیادہ ہونے سے کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ فارس کی فوج کا جذبہ یہی دیکھ کر کمزور ہوتا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی نفری کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ قہر اور غضب سے لڑ رہے ہیں۔ فارسیوں کو ہاتھیوں پر بھروسہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہاتھی ان کا کام آسان کر دیتے ہیں اور ہاتھیوں کی وجہ سے ان کے حملے کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بھی مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے کہ انہوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے۔ جنگ قادسیہ کی روز بروز لڑائیوں کو تفصیل سے لکھنے والے تاریخ نویسوں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ رستم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں، کم از کم آدھی فوج مروانی پڑے گی۔ وہ اپنی فوج کا مورال بھی دیکھ رہا تھا جو ٹوٹتا پھوٹتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاس اب یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ اپنی پوری فوج مسلمانوں پر چڑھا دے۔ رستم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنی فوج سے ہجوم کی صورت میں حملہ کروا دیا۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا، سورج جنگل کے پیچھے جا رہا تھا۔ لڑائی ایسی صورت اختیار کر گئی تھی کہ رستم کو پتہ چل رہا تھا، نہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو، کہ اس گرد و غبار کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کا پلہ بھاری ہے اور کون غالب اور کون مغلوب ہے۔ سلمہ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے اور اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم ناچیز بندے اللہ کے حضور صرف التجا کر سکتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سلمہ نے کہا، دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو وہ جانتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، شام گہری ہونے لگی، مگر لڑائی جاری رہی۔ محمد حسنین ہیکل نے کچھ حوالے دے کر لکھا ہے کہ اس وقت لڑائی رک جانی چاہیے تھی لیکن نہ رکی۔ وجہ یہ تھی کہ فارس کے جرنیل اسی شام جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے۔ وہ اس دن کی لڑائی کو فیصلہ کن بنانے کی کوشش میں تھے اور اس ارادے اور کوشش میں رستم کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ مجاہدین کے سالاروں نے بھی یہی ٹھان لی تھی کہ آج اس جنگ کا فیصلہ کرنا ہے۔ رات تاریک ہو گئی تو اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو گئی، مجبوراً لڑائی روکنی پڑی۔ چونکہ یہ بڑی ہی خونریز اور قیامت خیز جنگ تھی اور اس مارکے میں مسلمانوں نے بڑے ہی بلند اور مسلسل نعرے لگائے تھے، اس لیے رات کو لیلۃ الریر کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ کا تیسرا دن تھا، اسے یوم اماس کا نام دیا گیا۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی ساری رات جاری رہی۔ یہ صحیح نہیں،
رات کے پہلے پہر میں ہی لڑائی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رات کو ایک شب خون مارا گیا تھا، جس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مخبروں نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو اطلاع دی کہ رستم ایک ٹولی بھیج رہا ہے جو مجاہدین کے کیمپ پر شب خون مارے گی۔ مسلمانوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تو بھی ذہنی طور پر بیدار رہتے تھے۔ ان کا مخبری اور جاسوسی کا نظام مضبوط اور قابل اعتماد اور کارگر ہوتا تھا۔ قادسیہ کی جنگ میں یہ نظام بر وقت کام آیا۔ تاریخ میں شہادت ملتی ہے کہ رستم نے رات کو لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہونے کے بعد اپنے جرنیلوں کو بلایا اور ہمارا نوجوان بادشاہ محل میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا حکم پر حکم بھیج رہا ہے۔ رستم نے کہا، کہتا ہے یہ چند ایک صحرائی ڈاکو تم سے سنبھالے نہیں جاتے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تم حوصلہ ہار بیٹھے ہو یا فوج کا دمخم ٹوٹ گیا ہے؟ ہر بار اس کا یہی حکم آتا ہے کہ کل صبح مجھے فتح کی اطلاع ملے۔ اب اسے اطلاع ملے گی کہ مسلمانوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے اور تمام ہاتھی دریا میں بہہ گئے ہیں تو وہ حیران اور پریشان ہوگا۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ لڑائی طول نہ پکڑے۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آج رات نہ آرام کیا جائے نہ مسلمانوں کو آرام کرنے دیا جائے۔ صرف 500 جانباز منتخب کرو اور ابھی میرے پاس لے آؤ۔ اس وقت مسلمان زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس وقت نہتے ہیں۔ یہ 500 جانباز پیچھے سے جائیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ان کی عورتوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، جتنی عورتیں پکڑی جا سکیں پکڑ لائیں، مسلمانوں کا قتل عام کریں، ان کے گھوڑوں کو کھول کر بھگا دیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کا سپہ سالار بیمار ہے اور قدیس کے بالا خانے سے میدان جنگ کو دیکھتا اور پیغام بھیجتا ہے۔ 4 ایسے دلیر اور عقل مند جانباز تیار کرو جو اس قدیم محل میں داخل ہو کر سپہ سالار کو قتل کریں گے۔ ہمارے آدمی تباہی مچا کر واپس آ جائیں گے۔ صبح تک مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے۔ ہم سورج نکلنے سے پہلے ان پر حملہ کر دیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ماریں گے۔ رستم کے جرنیلوں نے رستم کے اس اقدام کو بہت سراہا اور اسی وقت 500 جانباز تیار کر لیے گئے۔ ان میں سے 4 وحشی آدمیوں کو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے قتل کا کام سونپا گیا۔ ان میں سے ایک قدیس محل کے اندر سے بھی واقف تھا اور وہ ان سیڑھیوں سے بھی واقف تھا جو بالا خانے تک جاتی تھی۔ معمولی سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو رستم کے اس شب خون کے فیصلے کی قبل از وقت اطلاع کس نے دی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ اطلاع کسی مخبر نے دی تھی اور بعض نے وثوق سے لکھا ہے کہ مجاہدین کے گشتی سنتریوں یعنی پیٹرول نے فارسیوں کے ان 500 آدمیوں کو دلدلی علاقے کے پرے سے گزرتے دیکھا تھا۔ ایک سنتری نے دبے پاؤں قریب جا کر دیکھا۔ یہ فارسی جس سمت کو جا رہے تھے اس سے سنتری کو شک ہوا۔ سنتری واپس دوڑ پڑا اور اس نے سالاروں کو خبردار کر دیا۔ اطلاع کسی نے بھی پہنچائی ہو، تاریخی واقعہ یہ ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے قیقع بن عمرو، طلحہ بن خویلد اور حمال بن مالک کو بلا کر بتایا کہ فارسیوں کا ایک دستہ جو 500 کے لگ بھگ ہوگا اسے روکنا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے انہیں کہا کہ وہ جتنی نفری ساتھ لے جانا چاہیں لے جائیں، لیکن یہ نفری پیادہ ہو۔ قیقع، طلحہ اور حمال کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ یہ تینوں غیر معمولی طور پر بہادر تھے اور بڑے تجربہ کار اور جار قائد بھی تھے۔ یہ تینوں دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جس قسم کی لڑائی لڑی تھی وہ تو ہڈیاں بھی توڑ دیتی ہے، لیکن جس مشن پر انہیں بھیجا جا رہا تھا اس کی تکمیل یہی تینوں کر سکتے تھے۔ انہیں لڑنا بھی تھا اور قیادت بھی کرنی تھی۔ انہوں نے اسی وقت 100 سے کچھ زیادہ مجاہدین منتخب کیے اور چل پڑے۔ انہوں نے 2 مجاہدین کو ہراول کے طور پر آگے بھیج دیا کہ فارسیوں کا دستہ نظر آئے تو فوراً آ کر اطلاع کریں۔ شب خون مارنے کے لیے آنے والے اس فارسی دستے کو جلدی دیکھ لیا گیا۔ قیقع، طلحہ اور حمال نے اپنے مجاہدین کو گھات میں بٹھا دیا۔ فارسیوں کا دستہ گھات کے علاقے میں داخل ہوا تو مجاہدین خاموش رہے۔ جب پورا دستہ گھات میں آ گیا تو دونوں طرف سے مجاہدین بڑی خوفناک آوازوں سے نعرے لگاتے جھپٹ پڑے۔ 100 مجاہدین نے 500 فارسیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں تمام فارسی کٹ چکے تھے۔ مسلمان عورتیں اپنے زخمیوں کو اٹھانے، پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھیں۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کتنی بڑی آفت ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ مسلمان عورتوں کو تو پتہ نہ چلا کہ کچھ ہوا ہے، پتہ چلا تو رستم کو چلا، جس کے نہ صرف 500 منتخب سوار مارے گئے تھے بلکہ اس کا پلان ہی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس نے بڑا خوبصورت خواب دیکھا تھا اور اس نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا تھا کہ تعبیر خواب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس کے جرنیلوں نے اس کے اس پلان کی بہت تعریف کی تھی۔ رستم سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کے ماتحت جرنیل اس کے پلان کی نہیں بلکہ اس کے عہدے اور اس کے رتبے کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ چاپلوسی ہے۔ رستم فارس کی افواج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا اور وزیر جنگ بھی۔ رستم نے اپنے 500 جانبازوں کو مسلمانوں کے کیمپ پر شب خون مارنے کے لیے بھیج کر سمجھ لیا تھا کہ اس کا یہ پلان کامیاب ہے۔ اس نے کامیابی سے پہلے ہی اپنے آپ کو انعام دے دیا تھا۔ یہ مدائن کی 2 نوخیز لڑکیاں تھیں، فارس کے حسن کے 2 نادر شاہکار۔
یہ تو فارس کے جرنیلوں کا شغل تھا جو میدان جنگ میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ شراب کو تو یہ لوگ لازمی سمجھتے تھے۔ رستم کو یہ دونوں لڑکیاں شراب پلا رہی تھی، لیکن وہ اتنی پی نہیں رہا تھا جتنا سوچ رہا تھا۔ اس کے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ کبھی وہ اکتا کر ایک لڑکی کو گھسیٹ کر اپنے پاس بٹھا لیتا۔ وہ 2-3 بار خیمے سے باہر نکل گیا۔ اس کے خیمے کے باہر کھڑے 2 دربان اسے دیکھ کر جھک جاتے اور محافظ دستے کا کمانڈر اس کے پاس دوڑا آتا۔